أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کو جب تخلیق کیا اس کے تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ قاعدے، کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ طور اور طریقے، کچھ اطوار، کچھ چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ بنائیں، تخلیق کی، پیدا کی. اس تخلیق کے اندر اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے بڑی مخلوق کہا، سب سے بڑی تخلیق کہا، وہ انسان ہے. جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اس کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بلند ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، اس عظیم مخلوق کو، اس تخلیق کو زندگی گزارنے کے کچھ راستے بتلائے، کچھ طریقے بتلائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی مخلوقات بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہیں جو بہت بڑی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں. مثلا سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہے.
اور ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کیونکہ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بے مقصد، سب کی سب با مقصد ہے، ان کا کوئی معنی، مفہوم، کوئی کام ان کے ذمے ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ میں جو تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ مخلوقات کا ہی ذکر کیا ہے، کچھ جو چیزیں بنائی ہیں، بنا کر انسان کو دی ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دی ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ انسان کو پیدا کر دیا، پیدا کر دینے کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا، اور جب انسان دنیا کے اندر آ گیا تو پھر اس نے رہنا کیسے ہے، پہننا کیا ہے، سونا کیسے ہے، اپنی اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ اور یہ تعلیمات بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا، اور ان تعلیمات کو دینے کے اندر بھی اللہ کا مقصد، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بعد ایک یوم الجزاء، یوم الحساب بھی رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب سوال کرنا ہے تو اس سوال کرنے سے پہلے سوال کی تیاری کی تمام تر چیزیں انسان کو عطا کی۔ یہ سوال یا یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا سوال کرنے والے نے کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قلوب، کوئی گیس، کچھ بھی نہیں دیا، ایسا قطع نہیں۔ اور یہ سوال اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو اس قاعدے اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ پھر سوال پیدا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب چیزیں انسان سے کیوں ڈیمانڈ کی؟ اور جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کے پیدا ہوتے ہی ایک چیز صرف ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا اور کسی دوسری چیز کو نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے ہاتھ میں دنیا کے بہت سارے معاملات دے دیے، اس کے اختیار میں کر دیے، اس کے قدرت میں کر دیے، اس کے بازو میں اتنی طاقت دے دی، اس کو عقل دے دی، اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، یہ علم دے دیا، یہ سمجھ بوجھ دے دی کہ ہاں اپنے سے 1000 گنا طاقتور جانور اونٹ پر بھی اگر تم نے گرفت کرنی ہے تو اس کو ناک سے باندھ دو۔ اور یہ وہ اونٹ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خلقت کس طرح کی ہے؟ ریت میں چلتا رہتا ہے، پانی نہ پیے کچھ نہیں، اور پانی مل جائے تو پیٹ کے اندر ذخیرہ کر لیتا، سواری کے کام آتا، ریگستان کا جہاز کہا جاتا۔ اور ہم جانتے ہیں اونٹ، اس کی طبیعت، اس کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے ویر رکھ لے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی تخلیق ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دے کر یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا کہ تم نے اس کو قابو کیسے کرنا۔ اور اس کے بعد ہمارے اگلا مہینہ قربانی کا آنے والا ہے، عید ہم نے منانی ہے، اپنے جانور قربان کرنے ہیں، اپنے مال کو جانور کی شکل میں اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے بڑے جانور کو، جس کو اللہ رب العالمین نے شعار میں گردانا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے، اونٹ ان میں سے ہے۔ اور اس کو نہر کرنے کا جو طریقہ بتلایا وہ سب جانوروں سے زیادہ آسان ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے اللہ اتنا بڑا جانور، یہ میری قدرت میں تو نے دے دیا، میرے اختیار میں اس کو کر دیا۔ جب اللہ نے بندے کے اوپر یہ انعامات کیے ہیں، یہ نوازشات کی ہیں، یہ اکرامات کیے ہیں، تو پھر اللہ نے اپنے اس دیے ہوئے قانون کے اندر زندگی گزارنے کا پابند بھی بنایا۔ اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، جو اس قانون اور اس ضابطے کے اندر اپنے آپ کو نہیں رکھے گا، پھر وہ اس دن جو یوم الجزاء ہے، یوم الحساب کا دن ہے،
اس دن وہ اللہ کے ہاں جواب نہیں دے سکے. دنیا کے اندر بھلے وہ جتنا مرضی جواب کو رٹا لگا لے، اور اس جواب میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یاد کرنے کی ضرورت ہی اس کو نہیں. دنیا کے امتحانات اختبارات ہم جب دیتے ہیں تو کتاب یاد کرتے ہیں، ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ امتحان کے اندر کیا چیز آ سکتی ہے، کون سا گیس ہو سکتا ہے، کون سا سوال آ سکتا ہے. ہم اس کو رٹا لگاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر موقع لگے تو پیپر کے اندر کتاب ہی ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے جو امتحان لینا، اللہ نے جو سوالات دینے ہیں، وہ سوالات ہمیں دنیا میں پتا، لیکن ان سوالات کی تیاری کے لیے نہ رٹے کی ضرورت ہے نہ کتاب کی ضرورت ہے. ان سوالات کی تیاری کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس تربیت کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی کر کے گئے، اور آنے والی ہر امتی کی تربیت اس طرح کر کے گئے، اس کو پابند بنا کر گئے کہ اللہ نے جو پیغام نازل کیا تھا، جو وحی مجھ پر نازل کی تھی، وہ میں نے تم کو پہنچا دیا، اس کو کر کے بتا دیا، سمجھا دیا، سکھلا دیا. اب تم نے اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنا ہے. گزارو گے تو سرخرو ہو جاؤ گے، نہیں گزارو گے تو اللہ کے ہاں جواب نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کی ان آیات کے اندر سال اور مہینوں کی ترتیب کا بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ابتدائی الفاظ اس میں نازل کی ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس ہونے کا پیغام دیا کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی عدت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی شخص کا تعین کیا ہوا یہ مہینہ یا یہ سال نہیں ہے، بلکہ یہ عدت، یہ مدت جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، 12 شہر، یہ 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور یہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جب دیگر چیزوں کو تخلیق کیا، دیگر جتنی چیزیں بھی بنائی، ان کے اندر ان 12 مہینوں کو بھی بنایا. اور پھر اللہ رب العالمین نے عند اللہ کہا ہے تو وہ عند اللہ کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ. اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید سے قبل جو کتابیں آئی ہیں، یہ ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق جب کی اس کا بھی بتلایا. ہر اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مدت 12 مہینوں کی، یہ 1 سال کی مدت جو اللہ نے مقرر کی ہے، وہ کتاب کے اندر محفوظ کر دی. اور کب کی؟ یوم خلق السماوات والارض. یہ تازہ نہیں ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ اس امت کے ساتھ اس کا تعلق صرف نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہر امت کے ساتھ رہا. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان کے ساتھ ہی اس کی بھی مدت کا تعین کر دیا. یہ 12 مہینے اللہ نے اس وقت مقرر کر دیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کا بتا دینے کے بعد منہا 4 حرم، اللہ نے 12 مہینے بنائے، وہ جس طرح چاہے جس طرح اس کی ترتیب لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو پوچھ کوئی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر 4 ایسے مہینے رکھ دیے جو حرمت والے مہینے، اور حرمت والے مہینے باقی مہینوں کی نسبت زیادہ احترام والے ہوتے ہیں. اس کا ایک تاریخی پس منظر بڑا طویل ہے کہ اللہ نے یہ 4 مہینے جو حرمت والے رکھے ہیں، وہ 3 یہ مسلسل ہیں، جن میں سے پہلا ہم گزار رہے، بلکہ آدھا گزار دیا، ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اس کے بعد محرم. یہ 3 مسلسل مہینے ہیں، اور 1 مہینہ شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان. جو بنو مضر کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہے، رجب کا 1 مہینہ اور 3 یہ مسلسل مہینے، یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنا دیے، ان کو حرم کہا. اے اللہ، حرمت والے مہینے میں کرنا کیا؟ ہم تو زندگی اسی طرح ہی گزارتے ہیں، صرف رمضان کا احترام کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں رمضان کا ذکر نہیں کیا. یہ اس امت پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والے مہینے بنائے اور ان 4 حرمت والوں مہینوں کے علاوہ ایک مہینہ اور دے دیا. گویا کہ 5 مہینے امت محمدیہ کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اللہ نے رکھ دی. اور یہ رمضان کا مہینہ بھی صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آیت الصوم کے اندر ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے، یہ تمہیں ہی اس پر مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، اور پہلوں پر جو فرض تھے وہ اس امت سے زیادہ مشقت والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ابتدائی دور کے اندر جو روزے رکھے، احادیث کے اندر ملتا ہے مغرب سے عشاء تک کھانے کا وقت ہوتا تھا بس. اگر مغرب کے بعد سو گیا تو اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اب تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک ہم نے کھانا پینا، صرف دن کو روزہ رکھنا ہے 12 14 15 گھنٹے 16 گھنٹے. جب روزہ فرض ہوا تھا ابتدا کے اندر، اس کی تربیت، اس کی جو ٹریننگ اللہ نے دی تھی صحابہ کو، وہ اس طریقے سے اتنی سخت تھی کہ ان کا ایمان کا لیول بھی وہی تھا. اور ایک صحابی پھر بے ہوش ہوئے تھے تو پھر اللہ نے یہ لایا کہ کھیتی سے کام کر کے گھر آئے، گھر والی کو پوچھا افطاری کا ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہتی گھر میں تو نہیں ہے، ہم سائے سے پوچھتے. ہم سائے کی طرف گئے، واپس آئی، شوہر سو گیا. اب سو گیا تو روزہ اگلے دن کا شروع ہو گیا، یعنی کہ 48 گھنٹے کا روزہ اب شمار ہو جائے گا. اور دن بھر وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اور اس سے بھی سخت پچھلی قوموں پر رہا، کیونکہ ان کی زندگی اللہ نے لمبی رکھی، 900 سال، 1000 سال، 500 سال، 1500، 2000 سال. جس طرح کے قوم لوط کے بارے میں، سمود کے بارے میں اللہ نے جب عذاب دیا، اتنے لمبے قد جس طرح کھجور کا درخت پڑا ہوتا ہے. اور کھجور کا درخت اگر ہم جیسے کوئی 8-10 لوگ اوپر نیچے کھڑے ہوں تو پھر اس تک پہنچے گا، اتنا لمبا ہوتا ہے، 30 فٹ 40 فٹ. اللہ نے ہم کو طاقت دی تھی، اس سے ہم سے اللہ نے ڈیمانڈ کی، عمل کی. اس امت کے اندر اللہ نے یہ انعامات اور اکرامات رکھ دیے کہ اللہ نے اس کی عمر کم کر دی، عمل کثیر کر دی. چھوٹے عمل کا بدلہ اللہ نے بڑا دے دیا. اور پچھلی قوموں کا کیا تھا؟ عمل بڑا، اجر چھوٹا، عمل کثیر، اجر قلیل. اور اس امت کے لیے اس کے برعکس ہو گیا، الٹ ہو گیا. یہ اللہ کا ہم پر انعام. اور حرمت والے مہینے عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کچھ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عام مسلمانوں کو ان حرمت والے مہینوں کا پتہ بھی نہیں تو شاید یہ بات غلط ہے. ویسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تعلیمات سے ہم تھوڑا دور. اور اللہ رب العالمین نے یہ حرمت والے بنائے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی، اللہ کے نبی تھے، بیٹا بھی ساتھ نبی، امتحانات آزمائش سے گزر چکے تھے. گھر سے نکالے جانے کا مرحلہ، والد کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ، پھر آگ میں گرانے کا مرحلہ، ان ساری چیزوں سے پھر ملک بدر کرنے کا. آج اگر کسی کو ہجرت کرنی پڑے، اپنا بسا بسایا گھر چھوڑنا پڑے، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر انسان کو ساتھ کچھ اٹھانے کی بھی اجازت نہ، بسا بسایا گھر چھوڑ کے اس کو نکال دیا جائے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے سے بھی گزر چکے. پھر اللہ نے حکم دیا اپنا گھر بنانے کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانیوں کے بعد بھی گھر بنانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اس گھر کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اللہ بھی کہتا ہے ابراہیم تیرا کام بنانا تھا، منادی لگا دے، آواز لگا دے، اس آواز کو رہتی دنیا تک لوگوں تک پہنچانا ہمارے سے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیت اللہ بنایا. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کے راستے میں جہاں ابلیس آیا اس کو بھی تاریخی بنا دیا.
آج کا حاجی وہاں کنکریاں مارتا ہے۔ یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں ابلیس نے آ کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی، گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے رہتی دنیا تک ان کو علامات بنا دی، اور اللہ رب العالمین نے ان 3 مسلسل مہینوں کو حرمت والا بھی اسی وجہ سے بنایا کہ میرے بندے ابراہیم نے جو محنت کی ہے، جو منادی لگائی ہے، اس گھر کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اس کا حج کرنے کی دعوت دی ہے، لوگ اطمینان سے پرسکون ان 3 مہینوں میں صبر کر کے آئیں اور اس کا حج کر کے، اس کی زیارت کر کے، صبر کر کے واپس چلے جائیں۔ ان 3 مسلسل مہینوں کے حرمت کا یہ معاملہ ہے۔ پیچھے رہ گیا چوتھا مہینہ کہ اللہ نے وہ رجب کا مہینہ ان 3 سے الگ کیوں کر دیا؟ رمضان سے بھی قبل شعبان کے ساتھ اس مہینے کا مقصد بھی اللہ نے اس لیے رکھا کہ جو عمرہ کے لیے آنا چاہتا ہے، جو اس گھر کی زیارت اس مہینے میں کرنا چاہتا ہے، وہ پرسکون راستہ پا کر آئے، عمرہ کرے اور واپس چلا جائے۔ یہ 4 مہینوں کی حرمت کا مقصد یہ، اور نبی علیہ السلام نے اس کی حرمت کی تاکید بھی بیان کی۔ آپ علیہ السلام ان مہینوں میں بڑھ چڑھ کر عمل کیا کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ جن مہینوں میں ہوتا ہے ہم ان کو میقات زمانی بھی کہتے ہیں۔ جن مہینوں میں یہ عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج مبرور کیا گویا کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، سب مٹا دیے۔ اور عمرے سے عمرہ تعدل بینہما، یہ ایک عمرہ اگر کیا، دوسرا عمرہ جب اس نے کیا، اس کے درمیانی جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے عمل والے مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے۔ پھر دوسری وجہ اس حرمت والے کیوں کہہ دیے؟ جاہلیت کے دور کے اندر عرب کے ہاں وہ اپنی مرضی اور مراد پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی آیت میں انما النسیء کے الفاظ اللہ رب العالمین نے بولے، وہ نسیء کا کام کیا کرتے تھے، وہ ان کو گھمایا پھرایا کرتے تھے۔ وہ 12 مہینوں کے سال کی بجائے 13-14 مہینے کا سال بنا لیا کرتے تھے۔ وہ ان کا تعین اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کا خیال کیا جاتا تھا۔ کتنا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جائے، اور بدلہ لینے کا اس وقت اور عرب کے اندر بھی بہت رواج عام تھا، وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر اس کی حرمت کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو اس مہینے کے حرمت کے تقدس کو رکھتے ہوئے اس کو اٹھنا ہے۔ عرب میں بھی یہ چلتا آیا، وہ ان کی حرمت کا خیال کرتے آئے، لیکن اس میں وہ نسیء کرتے رہے، اپنی مرضی شامل کرتے رہے۔ کس طرح کرتے رہے؟ انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا، کوئی قافلہ لوٹنا ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ حرمت والا مہینہ نہیں، اگلا مہینہ حرمت والا بنا لیں گے، ابھی چلو۔ 4 مہینوں کا حساب رکھتے تھے، لیکن وہ 4 مہینے جو اللہ نے متعین کیے ہیں وہ نہ رکھتے۔ اتنا ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان کے اندر ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنی، خون ریزی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ لیکن پھر بھی عادات سے مجبور، دین کو نہ ماننے سے مجبور، وہ ان مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے ہیں۔ اور ان مہینوں کی خاصیت اللہ نے یہ رکھی، ہم آج کل ان کو قمری مہینے کہتے ہیں، چاند کے حساب سے اس کی تاریخ کا تعین ہوتا ہے، یہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، نہ 31 ہے نہ 28، یا 29 یا 30 بس، اور مسلسل 3 29 یا 3 30 بھی نہیں آئیں گے، 2 ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا یہ حساب رکھا، اور اگر ہم شمسی سال کا تعین کریں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ 365 دن ہمارے مقرر ہے۔ وہ فروری کا مہینہ 4 دفعہ آنا ہی آنا ہے 28 کا، پھر 1 دفعہ آ جانا ہے، چوتھی دفعہ 3 دفعہ 28 کا، چوتھی دفعہ 29 کا، کیونکہ ہمارے ہاں جو شمسی سال کا حساب ہے
وہ 365 دن اور دن کا ایک حصہ، یعنی 4 حصے اگر ہم دن کے کریں تو ایک حصہ، یہ سال بنتا ہے۔ اگلے سال پھر 365 دن تو وہ آدھا دن بن جاتا ہے، پھر اگلے سال دن کا 3 حصے بن جاتے ہیں، پھر چوتھا سال جب آتا ہے تو فروری کے مہینے کی ہم 29 تاریخ مناتے ہیں۔ یہی حساب، یہ سورج کے حساب سے ہمارا حساب۔ اور اللہ نے جو عبادات کے مہینے مقرر کیے ہیں وہ قمری حساب سے رکھے، شمسی سے نہیں۔ ہاں شمسی حساب سے نمازوں کا تعین ہے، روزے کی افطاری اور سحری کا تعین ہے، لیکن عبادات کا تعین، ان کا جب وقت داخل ہوتا ہے وہ قمری مہینے۔ ہم رمضان کے روزے کب رکھتے ہیں؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا۔ ہم حج کب کرتے ہیں؟ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا۔ لیکن عرب کے اندر ان کو بھی تبدیل کر لیا جاتا، یہ نسی کی دوسری قسم۔ وہ اپنے حج کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، آسان رکھنے کے لیے حج وہ بھی کرتے تھے، ہاں طریقہ ان کا الگ تھا۔ وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور یہ بیت اللہ اللہ کے گھر کی پامالی، اس کی گستاخی، وہ بتوں کو وہاں باندھا کرتے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت میں ان سب چیزوں کو منع کیا۔ وہ اپنی عبادات کے موسم کا تعین کر لیا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے چاند کے حساب سے ان عبادات میں یہ برکت بھی رکھ دی کہ موسم تبدیل ہوتا رہے گا، ان عبادات کا مزہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ آج کل رمضان گرمی میں آ رہا، آہستہ آہستہ 10 دن کے حساب سے پیچھے جا رہا، ٹھنڈے موسم میں آ جائے۔ حج گرم موسم میں آ رہا، گرمی برداشت کرنے کا وقوف عرفہ میں کھڑا ہو کر اس کو پتہ چلے گا کہ حشر کے میدان میں گرمی کیسی ہو۔ اس موسم کے اندر جب وہ حج کرنے نکلے گا، اس کو اپنی عبادات کا احساس ہوگا، اپنے معاملات کا احساس ہوگا، اس کو قیامت کے دن کی سختی کا احساس ہوگا۔ آج وہ وقوف عرفہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو منانے کے لیے کھڑا، التجائے کرنے کے لیے کھڑا، کل قیامت کے دن اس کو احساس ہوگا کہ سورج جب ایک نیزے پر ہوگا تو کیا معاملہ ہوگا۔ اور آج تو اللہ اس غصے کے اندر نہیں ہے، اس دن تو اللہ غصے میں بھی بہت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے، اس دن اپنا سایہ ہمارے سروں پر کر دے، اور اللہ رب العالمین نے اس دن کی تیاری کے لیے یہ تمام مراحل رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب دینے کے بعد ذالک الدین القیم، اللہ نے اس کو دین قرار دیا، اور دین بھی عام دین نہیں، قیم، مضبوط ترین دین، کہ اب جو تمہیں اصول دے دیا، تمہیں ضابطہ دے دیا، تمہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا دیا، اس کے اوپر تم نے مضبوطی سے کھڑے رہنا، اب دائیں بائیں نہیں جانا، اپنی سہولت کے لیے اس کو نہیں ہلانا، اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہونا، اب اس دین پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ دین بنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اگر تم اس دین سے پیچھے ہٹو گے، اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوگے، گویا کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فلا تظلموا فیہن انفسکم یہ اس لیے کہا کہ اپنے نفسوں پر تم ظلم مت کرنا۔ اللہ کیسے ہم ظلم کریں گے؟ ظلم یوں ہی ہوگا جب ہم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ کے دیے ہوئے قانون سے اپنی زندگی کو ہٹا لیں، یہ اپنے نفسوں پر ظلم ہوگا۔ ہم اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے، اور انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے اوپر کیوں ظلم کروں، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی، عقل مند آدمی، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس ظلم کو ظلم سمجھتے ہی نہیں، جب ہم اپنے نفس کی پیروی کے اندر اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر شیطان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان معصیات کو پکڑ لیتے ہیں جو اللہ نے ممنوع کی ہیں، منع کی ہیں، حرام کی ہیں، اور ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو چیک کر سکیں، ان کو پرکھ سکیں، ان کی پہچان کر سکیں، ان کو پکڑ سکیں، اپنے نفس پر گرفت کر سکیں، اس کو سمجھا سکیں کہ نہیں یہ کام درست نہیں ہے۔ اور نفس کے متعلق پچھلا جمعہ پورا گزر چکا کہ ہمیں اپنے آپ کو کس نفس کے اندر رکھنا۔ نفس مطمئنہ بننے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی،
اور نفس امارہ سے بچانے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑے گا۔ ہاں، نفس اللوامہ ایسا نفس ہے جس کو اختیار کرنا قدرے آسان ہے، لیکن یہ بھی قدرے آسان صرف اس وقت ہوگا جب انسان کے دل کے اندر احساس ہوگا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ نے جو زندگی مجھے عطا کی ہے یہ واپس بھی لے لی، اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا ہے، واپس اللہ نے مجھے بلانا ہے اور اس پوری زندگی کے متعلق مجھ سے پوچھنا ہے، اور اس کو گزارنے کا جو اللہ نے مجھے طریقہ بتایا ہے، جس کو اللہ نے دین کہا ہے، مضبوط ترین دین کہا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے سوال کرنا۔ جب دل و دماغ دونوں کے اندر یہ چیز ہوگی، پھر انسان اس نفس کے اندر اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی تعریف میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ انسان سے گناہ ہو اور اس کو فوراً احساس ہو جائے، اس کا اندر اس کا ضمیر بتانے لگ جائے، اگر نفس بولے وہ بھی معنی ایک ہی، ضمیر بولے وہ بھی ایک ہی، اندر سے اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں تیرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو حقوق اللہ کے اندر یہ معاملہ کر بیٹھا ہے، تو حقوق العباد کے اندر اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کر بیٹھا ہے جو کہ شریعت میں درست نہیں، اس سے معافی مانگ لے، یہ نفس لوامہ۔ اور اگر ہم اس احساس کو بھلا دیں گے، اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پھر ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بن جائیں گے، پھر اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل مند کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے، مطلوب ہی اس سے یہ ہے، اس کی عقل ہی اس کو یہ کرنے پر مجبور کرے گی کہ اپنا نقصان نہیں کرتا، اور کوئی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان نہیں کرتا، تو پھر ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی اس گزرتی زندگی کے اندر ہم ایسے اعمال ہی کیوں کریں جو ہمیں ہلاکت میں ڈالیں، جو اعمال ہمیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بنا دیں؟ ہمیں ان سے دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے، تعلیمات الہیہ کو پہچاننا ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ ہمارے لیے بنایا، فرشتوں کے لیے نہیں بنایا، وہ جن اور انس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اسی اسوہ حسنہ کی طرف دیکھنا۔ اللہ رب العالمین نے دیگر احکامات بھی اس آیت کے اندر بیان کیے، لیکن وقت ختم ہونے کی وجہ سے آخری الفاظ میں صرف ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ادھر متقین کا لفظ بولا، اور اللہ نے متقین کس کو کہا؟ جو اس کی پیروی کرے گا، جو حرمت والے مہینوں کو حرمت والا جانے گا، اپنے اعمال کی حفاظت کرے گا، برائیوں سے پرہیز کرے گا، بڑھ چڑھ کر ان مہینوں میں عمل کرے گا، وہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرے گا۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے 4 مہینے یہ دے دیا، رمضان کا علیحدہ سے دے دیا، جس میں اور اجر و ثواب کو بڑھا کر دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان مہینوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو دین قیم دین بنایا اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میری مدد نصرت متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جب وہ میرے راستے پر نکلے گا، جب وہ عبادات کرنے کے لیے اپنی کمر بستہ ہوگا، کمر کو کسے گا، میں اس کے لیے پھر راستے آسان کر دوں گا۔ اقول ما تسمعون واخر دعوانا